ہر نبی آکے توحید دسیے جنتانو جان دے رسید دسیے جنتانو جان دے رسید دسیے ہر نبی آکے توحید دسیے جنتانو جان دے توحید رسید دسیے جنتانو. تو ہمارے پاس ہمارے اس مسجد کے ہمارے پاس ہمیشہ جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں. تو میں یہ چاہوں گا کہ چند لمحوں کے لیے جو ان کی آواز سارے قرب و جوار میں گونجتی ہے تو آج ہمیں یہاں پہ آنے والے دوستوں کو سننے کے لیے ملے. جناب سرفراز حیدر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو کے ساتھ سب کے سینوں کو منور فرمائیں. جناب سرفراز حیدر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا حور و غلماں تیرے ہیں. محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات و حاضرین و خواتین معزز سامعین علماء کرام خطبہ اعظام اور اج دے ساڈے خصوصی مہمان شیخ الوظائف استاذ العلماء مربی خطبہ مبلغ عرب و عجم جناب حضرت علامہ شیخ عبد المنان راسک صاحب حافظ اللہ مصنف کتب کثیرہ ماشاءاللہ سٹیج تے جلوہ گر ہیں. اور انہوں تو پہلے علامہ صاحب انہوں نے میں اپیل کی تھی لیکن انہوں نے شیخ صاحب دا اکرام فرماندیاں تو میں بھی یہ ارادہ رکھدا سا لیکن جماعتیاں ساتھیاں دی محبت ہے اور تکرار ہے اصرار ہے انہوں ملوز رکھتے ہیں. چلو ایویں ہے بھائی شیخ صاحب نو سبق سنا لینے آپ وگرنہ سویرے جمعہ بھی ہے تے جمعے دے اندر تنوں کچھ نہ کچھ پیغام سنا دے رہی دے. اللہ تعالیٰ کو اے دعا ضرور فرمایا کرو کہ تھوڑا سنیے اللہ دے تے عمل دی زیادہ توفیق عطا فرمائے. سننا چاہتے ہو ماشاءاللہ. ادھر میرے لئے تھوڑی توجہ کوئی نہیں دائیں بائیں دے ہوئے پر نہیں کی بنے گا کی ہوئے گا. تھوڑے واسطے کھانے دا انتظام موجود ہے انشاءاللہ. ساتھی کہہ رہے سن بھائی ٹھنڈ ہے دھند ہے تے حاضری اس طرح جویں ہونی چاہیے سی اس طرح تو پھر موسم دی وجہ کر کے میں کہا چلو کوئی بات نہیں تھوڑے ساتھی آن گے تے سکون نال بہ کے سنن گے تے سکون نال کھان گے انشاءاللہ. کی خیال ہے تہاڈا؟ روحانی غذا بھی نال جسمانی بھی انشاءاللہ. حضرات میں گفتگو شروع کرن تو پہلے چونکہ مقامی خادم ہاں تہاڈا تے اے وضاحت ضروری سمجھدا میں بر وقت ہی آ جانا سی. قاری احمد شہین صاحب انہوں دی محنت ہے کاوش ہے انتظامیہ ابراہیم بھائی جناب محترم عبدالوارث صاحب سارے نوجوان بچے یوتھ دے چونکہ میں رات بھی سفر اندر سا اور دنے بھی ہن ملتان تو ہی سدھا آ رہا تے اس واسطے اللہ تعالیٰ کو دعا کردہ ہاں کہ اللہ تعالیٰ پائیاں دی اس کاوش نو قبول فرما کے ذریعے نجات بنا دے. تو میں چونکہ وہ فرما رہے سن صدارتی کلمات وہ دے اندر ہے کہ میں کوئی تقریر یا واعظ یا خطبہ یا بیان اس ارادے نال نہیں بیٹھا. اللہ دلوں دے حال بہتر جاندا ہے. میں دو تین گلاں تواڈے سامنے کر دیندا ہاں. اگر ویکھیا جائے نا
تے سب تو پہلی اور سب تو بنیادی چیز جڑی ہے وہ اللہ دی توحید ہے۔ وہ کی ہے؟ بولو اللہ دی۔ سارے نہیں بول رہے، بولو کی ہے؟ اللہ تعالیٰ دی توحید ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگر ویکھیا جائے تے بہترین ذکر بھی اللہ دی توحید ہے۔ اگر معروف ویکھیا جائے تو سب تو اچھی معروف جو دعوت اور چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ دی توحید ہے۔ توحید بیس ہے، بنیاد ہے۔ پوری شریعت اور اعمال دا ڈھانچہ عمارت اسے بنیاد تے کھڑی ہے، اور یہ دعوت ہے جس واسطے اللہ تعالیٰ نے کتنے قریباً لکھاں دی تعداد اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نو مبعوث فرمایا، اور آخر اندر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، اور آپ نے آنے سال ہر نبی رسول پیغمبر دی طرح یہ ہوئی اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، تسی بھی صاحب علم ہو، حالانکہ دیکھو نا مکہ دے اندر کافی ساریاں برائیاں بیماریاں موجود سن، خرابیاں، زمانہ جہالت سے، چونکہ یہ تربیتی اور اصلاحی جو پروگرام ہے، کوئی جلسے عام یا کانفرنس ہوتا ماحول نہیں ہے۔ شیخ صاحب کو اساں بہت کچھ آج سیکھنا سننا ہے انشاءاللہ، اور مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب وہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ چونکہ بھائی مدثر صاحب اللہ دے نبی اپنی مرضی نال دین دے معاملے کوئی گل کر سکتے؟ ہاں، دین دے معاملے اندر دنیاوی طور تے آپ فرمایا کرتے سن کہ مینوں مشورہ دیتا کرو، مینوں دسیا کرو کھیتی دے بارے، فصل، دنیاوی معاملات دے بارے آپ فرمان سن مینوں دسیا کرو۔ دینی معاملات دے بارے اندر ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو جو کچھ بھی آپ نے فرمایا اللہ دی وحی نال، یعنی سمجھو کہ آپ دا فرمان اور بیان اور دین اسلام، قرآن، بیان، حدیث، سنت سارا کچھ اللہ دا ہی ہے، اللہ والو ہی ہے، او دے حکم نال ہی ہے۔ ہون اگے آ جاؤ، یعنی مکی دور دے اندر شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، بدعت بھی ہے، خرافات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، جہالت بھی ہے، شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، سود بھی ہے، الی آخری ساریاں بیماریاں برائیاں، معاشرہ ڈبیا سی، بیڑا غرق ہویا سی۔ لیکن دیکھو کہ بتدریج اسلام چلدا آیا، لیکن اللہ نے اور اس دے محبوب نبی نے اللہ دے امر، اجازت اور مرضی حکم دے نال نال ہی چلدے ہویاں سود نو برداشت کری رکھیا، او چلدا رہا۔ ٹھیک ہے جی، شراب مکی دور چلدی رہی ہے نا، جوا چلدا رہے نا، صحابہ کشیدے سن، بنا دے سن، نوشتے سن، گھر اندر سی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سب تو زیادہ لین دین سی سود دے معاملے اندر، جو آپ نے معاف فرمایا۔ یعنی یہ چیزاں آلریڈی چلدیاں رہیاں، نبی علیہ السلام نے بھی انہاں نو ٹچ نہیں کیتا، اور اللہ والو حکم بھی نہیں سی۔ یعنی اللہ پاک نے مدنی دور اندر جا کے، مدینہ پاک اندر جا کے، شراب کتھے حرام ہوئی ہے؟ مدینہ پاک اندر۔ جوا کتھے حرام ہویا؟ مدینہ پاک اندر۔ سود مدینہ پاک اندر۔ یعنی 13 سالہ جڑا مکی دور ہے، نبی علیہ السلام دی ساری زندگی نمونہ ہے نا، صرف مدنی زندگی تے نہیں نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئے دے اندر مکی دور بھی ہے، مدنی بھی ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ لیکن فرسٹ آف آل سر فہرست اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب نو حکم فرمایا، اور توحید دے معاملے اندر کوئی کمپرومائز نہیں فرمایا۔ شرک دا رد کرو، شرک دا رد کرو۔ او دے اندر نہیں ویکھیا گیا کہ آپ دے نال ساتھی کنے نے، او دے اندر نہیں ویکھیا گیا مخالف کنے نے، او دے اندر نہیں ویکھیا گیا سامنے کی معاملات ہیں، حالات کی ہیں، اسباب کی ہیں، ذرائع کی ہیں، ساتھی کی ہیں، کچھ نہیں۔ توحید دے معاملے اندر، شرک دے رد دے معاملے اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز، اور جنی بھی مخالفت آئے، جتنی اندھیریاں طوفان آئے، آپ سیسا پلائی دیوار تنا سامنے کھڑے رہے، ڈولے بھی نہیں، صبر، استقامت، حوصلے تے جرأت نال، اور کمپرومائز بھی کیتا نہیں کیتا۔ اور اگر ویکھیا جائے نا
شیخ صاحب وظائف دستے نے یقین جانو کئی بندے دی زندگی چ انقلاب آئے اسی آپ انہوں کو بہت کچھ سن کے سیکھیا ہے انہوں نے ویکھ کے سیکھیا ہے اور زندگی اندر اپنایا ہے اور یہ ہوئی اصل چیز ہوندی ہے اگر دیکھا جائے نا تے سب تو پیارا تے سب تو آلہ بیٹا میرے لئے ویکھنا سب تو خوبصورت جڑا ذکر ہے نا وہ اللہ دی توحید ہے توحید پاک تو استاد جی تشریف فرمانے پیارا ذکر ہی کوئی نہیں ہے سب تو پیارا ذکر اللہ دی توحید ہے دلیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مینوں کوئی ورد دسو مینوں کوئی ذکر دسو مینوں کوئی پڑھائی دسو اللہ نے جواب اندر کی فرمایا موسیٰ جی پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ اللہ دی توحید والا ذکر دسیا نا توحید بڑا خوبصورت ذکر ہے تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے یا اللہ اے تے تیرے سارے بندے ہی پڑھ دے نے اے تے سارے پڑھ دے نے تے اللہ نے جواب اندر فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جی تسی چاہندے ہو کوئی سپیشل کوئی الگ کوئی وکھرا کوئی خصوصی اور میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جی ستے زمین آسمان ہر چیز ایک پڑھ اندر آ جائے تے دوجے پڑھ اندر لا الہ الا اللہ توحید والا جملہ آ جائے ایدہ وزن پھر بھی زیادہ ہے اللہ اللہ اور اتھے ذکر دی گل آئی ہے نا تے میں اسلام عرض کر دیندہ ہاں بات آ گئی ہے کئی بندے جڑے نے نا وہ ذکر کر دینے تے او آندے نے لا الہ الا اللہ اے تے پڑھ دینے عام بندے تے جڑے ہوندے نے نا خاص بندے او صرف اللہ 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 بس اینڈ والا اور پھر آندے نے اونا خاصاں دے وچوں جڑے اخل خاص اور زیادہ خاص بندے ہوندے نے او لفظ اللہ بھی نہیں پڑھ دے او اللہ لفظ دے ہوتے جڑی اینڈ تے ہو ہے نا او صرف ہو پڑھ دے نے ہو ضربہ مار دے نے تے جلیاں پاندے نے جڑے بیچارے غلط راستے تے لینے لتھے نے شرک اور بدعت دا شکار ہیں یعنی کہ جڑے بہت خلاصہ تے انہاں دے نزدیک اخذ خاص بندے ہیں نا اخذ الخاص او کہن ہو تے جڑے خاص بندے نے خاص بندے او کہن اللہ اللہ تے لا الہ الا اللہ اے تے عام بندے پڑھ دے ہیں او پیارے بھائیو حدیث پاک اندر ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور یہ ہوئی دعوت دیتی ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک سنو اس عقیدے نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس نو زندگی دا گہنا بنا کے اسے تے ساڑا خاتمہ فرمائے اس عقیدے دے بارے اندر نبی علیہ السلام نال بڑے بڑے پروگرام تے پلان سامنے رکھ کے تے کمپرومائز تے مل جل کے چلن دے پروگرام سامنے لے آئے گئے لیکن نبی علیہ السلام نو اللہ نے قرآن اندر فرمایا میرے سونے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجیے توجہ کرنا میرے بھائیو اے رب دا قرآن پہ پڑھنا تے حق دا اعلان پہ کرنا فرمایا قل یا ایھا الکافرون اے کافرو لا اعبد ما تعبدون فرمایا جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو انہاں دی میں نہیں کر سکدا تواڈے واسطے تواڈا دین ہے تے میرے واسطے میرا دین نبی علیہ السلام نے کمپرومائز فرمایا نہیں فرمایا ہجرت کرنی پہ قبول فرما رہی ہے ہر تکلیف برداشت کیتی ہے لیکن عقیدہ توحید دے معاملے اندر آپ نے کوئی کمپرومائز کیتا کمپرومائز نہیں کیتا اور شرک دا رد فرما دے گئے کھین لیکن شرک دا رد کرنا ہے بڑے پیارے انداز دے نال بڑے محبت بھرے انداز دے نال متنفر نہیں لوگوں نو کرنا نفرت نہیں پھیلانی دور نہیں کرنا نہ اصلاحی پہلو تربیت والے انداز دے نال نہ کیویں ایک تے انہاں دی اصلاح بھی کرنی ہے تے دوجی عقیدے دے بیمار بندیاں واسطے رب کولو دعا بھی کرنی ہے رب کو دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ انہوں ہدایت عطا فرما دے کس طرح دعا کرنی ہے جس طرح میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا طائف دے اندر تے انہوں نے آپ دی دعوت نو قبول نہ فرمایا اور بلکہ آپ نو زخمی کر دیتا نبی علیہ السلام دے کول فرشتے آ گئے آپ نے پھر بھی بد دعا فرمائی بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا کی تھی اور وہی طائف ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ عزا نام دا جڑا بوتے اڑ کے آؤ تے صحابہ جڑے نویں مسلمان ہوئے سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے نواں کام ہے تے نہ توڑوایا جائے جدو وقت آئے گا
आपे ही बंदे तोड़ देंगे बुत नूं, लिहाजा अजे थोड़ा जिन्ना इंतज़ार किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया जाओ तोड़ दिओ। ते हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने फरमाते ने जदों मैं बुत तोड़िया ना पन्निया ते उहदे विच एक बीबी निकली, इंज वाल खिरले ने ते चीखदी ती शोर मचांदी निकल के जा रही है। अल्लाह अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खालिद ये हुई उज़्ज़ा सी जिननी जिदियां विचों आवाज़ां निकलदियां सन, इस बुत ते बूजा ते लाया सी ते लोकां दा अकीदा बर्बाद कीता सी ते शिरक ते कौम नूं लाए होए सी। ये हुई उज़्ज़ा जिननी सी। ये जिन्नात शैतानत शयातीन लोकां दे अकीदे बर्बाद करदे खैन। ये ओही ताइफ सी जिथे नबी अलैहिस्सलाम नूं वट्टे मारे गए। और हैरान हो जाओ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे इन्ना प्रोपोगंडा जिहड़ा कोई बंदा मक्के आना उन्होंने आखना उहदे कोलों बच्ची नऊज़ बिल्ला, उन्हां दे करीब ना बैठी माज़ अल्लाह, उन्हां दी गल ना सुनी। वो ऐसा बंदे नूं गल्लां विच लिआंदे ने माज़ अल्लाह कि जिहड़ा कोल बह जांदा है गल सुन लैंदा है उन्हां दा ही हो के रह जांदा है। मैं सदके ते कुर्बान जावां तफैल दौसी रज़ी अल्लाह तआला सरदार हैं दौस कबीले दे, ये मक्के च आए ना तो मक्के वाले सारे आख्या वही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल नहीं बहना, उन्हां दी गल नहीं सुनना, उन्हां कोल कोई ऐसा जादू है जिहड़ा बंदा करीब हुंदा है बस उन्हां दा ही हो के रह जांदा है। ते हज़रत तफैल रज़ी अल्लाह तआला ने ना कन्ना दे अंदर रूई पा लई, मैं उन्हां दी गल सुना कोई ना। ते जदों हरम दे अंदर आए ना आखिर सरदार सन, दनाह सन, सियाणे भी नहीं बंदे सन। उन्होंने कि मामला की मेरे नाल बन गया, मैं ते सियाणा बंदा कबीले दा सरदार हाँ ते मैं बहरा ते गुंगा बन के बैर गया वां, इन्हां दे कहण कहाण दे उत्ते चलो ये ठीक होणगे पर मैं अपने तौर ते कोई वेखा तक्का सुना ते सही मैं बोला बहरा बन के बह गया वां। उन्होंने कन्ना च रूई कड्डी और सीधा सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत अंदर हाजिर होए कि तुसी की दावत लैके आओ, की प्रोग्राम लैके आओ। नबी अलैहिस्सलाम कोई लंबा चौड़ा वाज नहीं सी फरमाते होंदे, जवाब अंदर लोगों नूं अल्लाह दा कुरान सुना देंदे सन, अल्लाह दा कुरान सुना दे। नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक सुनाया ते सैयदना तफैल रज़ी अल्लाह तआला ने मुसलमान हो गए। या रसूलल्लाह हुण मेरी की ड्यूटी है? फरमाया अपने कबीले वाले नूं जाके दावत दिओ। चले गए, जदों कबीले वाले नूं जाके दावत दित्ती, वक़्त गुजरिया वापस आए, आंदे ने या रसूलल्लाह मैं बड़ी मेहनत की है, कोशिश कावश की है, दावत दी लेकिन कबीले चो एक बंदा भी मुसलमान नहीं जी होया। तो मैं तो तुहाडे के गुजारिश करन लगा कि उन्हां वास्ते बर्बादी दी दुआ करो, बद दुआ कर दिओ अल्लाह दे कोलो। नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो गए हैं, लोग वेख रहे हैं कि तफैल अपने कबीले की बर्बादी की बद दुआ करवा रहा है और इन्हां दे नबी खड़े हो गए हैं, किबले वाल अपने हाथ चुक ले हैं। हुण पन्ने की बनेगा की नहीं बनेगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं सदके ते कुर्बान जावां प्यारे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनियां प्यारियां बुलियां नूं हरकत च लियांदा, ज़ुबाने पाक हरारत अंदर नबूवत दी ज़ुबान नाल आपने अल्फाज की इरशाद फरमाए। आपने फरमाया या अल्लाह तफैल दे कबीले नूं हदायत दे दे, हदायत दे दे तफैल दे कबीले नूं रज़ी अल्लाह तआला ने दुआ फरमाई। फरमाया हुण जाओ। जदों गए तो फिर अल्लाह ने कबीले नूं ईमान दे दिता, इस्लाम दे दिता, मुसलमान हो गए। यानी कि दुआवां भी करनियां ने, अकीदे दे कमज़ोर भाइयां दी फिक्र भी करनी है और उन्हां वालों जहालत दी बिना ते आण वालियां तकलीफां परेशानियां ते सबर ते इस्तकामत भी इख्तियार करनी है। इस वास्ते तौहीद बहुत बड़ी दौलत है प्यारे भाइयों, तौहीद ते निजात है और तौहीद वाला बंदा बिल आखर जन्नती है। अगर अपने गुनाह व खतावां दी बिना तो अल्लाह ना करे सोवर ना करे, जन्नम चले भी गया ते दैमी अबदी हुम फिया खालिदून, हमेशा में इस जन्नम च नहीं रहने लगा, बिल आखर कट लिया जाएगा। जिहड़ी चीज़ की वजह तो जहन्नम चो निकालिया जाएगा वो अल्लाह की तौहीद होएगी। तौहीद की बड़ी बरकत है। ए ज़मीन आसमाना का निज़ाम चल रहे ना अल्लाह की तौहीद की वजह तो। हदीसे पाक के उलमा बैठे हैं, साजा बैठे हैं, फरमाया कि ज़मीन आसमान का निज़ाम उस वक़्त तक कायम रहेगा, ला तक़ूमुस्सा, उदो तक क़यामत कायम नहीं होएगी जब तक एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मौजूद है, जब तक एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मौजूद है। और प्यारे नबी दा ये भी फरमाने ग्रामी है, आखिरी गुजारिश सुन लो। आपने फरमाया क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह हर कच्चे पक्के मकान हर घर के अंदर दाखिल नहीं हो जाएगा।
یہ نہیں فرمایا کہ ہر ملک دے اندر یا ہر شہر دے اندر یا ہر ضلع دے اندر یا ہر پنڈ دے اندر یا ہر محلے دے اندر یا ہر گلی دے اندر اللہ 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 فرمایا ہر گھر دے اندر ایک گھر دے اندر ہر گھر دے اندر لا الہ الا اللہ حق داخل ہو کے رہے گا۔ اے علیحدہ گل ہے، سیاسی منظرنامہ عالمی توڑے سامنے ہے۔ مسلمان اس وقت انتہائی ذلت اور رسوائی دا شکار ہیں، لیکن پیارے بھائیو مت سمجھنا کہ اسلام ذلیل ہو رہے نعوذ باللہ یا اسلام دے اوپر کوئی آنچ حرف آ رہے ہیں، نہ مسلمانہ دے سیاسی حالات یا ذلت رسوائی دے معاملات جیسے بھی ہیں اور ظلم و جبر قہر دیاں آندیاں چل رہی ہیں، کتے غزہ اندر، کتے فلسطین دے اندر، کتے اقصا دے اندر، لیکن یقین جانو جڑے جتنے اسلام دے مخالف ہیں نا، اے میڈیا توڑے سامنے ہے، اتنا زیادہ انہاں دیاں فیملیاں دے اندر اسلام دی تحقیق ہو رہی ہے اور لوگ اسلام دے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جڑا جن اسلام دا مخالف ہے نا او دی سالی مسلمان ہو رہی ہے، پڑھ کے ویکھ لو، کٹ کے ویکھ لو، او دا بہنوئی مسلمان ہو رہا ہے، او دا بیٹا مسلمان، بیٹی مسلمان ہو رہی ہے۔ اور تھوڑا جنہ پیچھے چلے جاؤ، استاد جی تشریف فرما ہیں، ڈنمارک والے نے نبی علیہ السلام دے خاکے کارٹون اللہ معاف فرمائے شائع کیتے سن نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تے دستے نے کہ انہاں دنہ دے اندر ڈنمارک اور ناروے اور انہاں شہرہ دے اندر جنی اسلام دی سرچ ہوئی سی نا، میں دوجہ رخ رکھ رہا ہاں، ہے جی تصویر دا دوسرا رخ رکھ رہا ہاں، انی نبی علیہ السلام دی سیرت مطالعہ کہ انہاں ملکہ دے اندر حضور دی سیرت دی کتاب مارکیٹ اندر نہیں سی ملتی، انی سرچ کیتی گئی، اننے لوگ مسلمان ہوئے۔ لہذا پیارے بھائیو اگر اسی پستی دکھاواں گے، بزدلی دکھاواں گے یا سستی کہلی دا شکار ہو کے برف بن کے بہ جاواں گے، چھڈو جی مندہ کوئی نہیں، سندا کوئی نہیں، ہر ایک نو پتہ ہے سانو کادی لوڑ ہے، تے پیارے بھائیو پھر سعادت ساڑے نصیب وچ نہیں ہونی، جڑی سعادت کے اسلام دا علم لے کے بلندی دا سفر ہے، تاریخ دا سفر ہے، عظیم سفر ہے، جنت دے راہی بنن والا مسافر تے سفر ہے، اسی اس سعادت تو محروم ہو جاواں گے۔ اس واسطے سب تو پیاری اور ضروری چیز ہے توحید دی دعوت لے کے، سنت دی دعوت لے کے اسی چلیے۔ اور آخر تے میں گزارش کراں گا پیارے پائیاں نو، بزرگاں نو، نوجواناں نو، یوتھ نو، ینگ جنریشن نو کہ جدوں اسی ایک دوجے دی اصلاح کر دیاں نا مدثر بھائی، میں اکثر و بیشتر ویکھیا ہے کہ دوجے تو تیجا ہر بندہ دوجے نو ٹھیک کرن دے چکر اندر ہے تے اپنا خیال ہی کوئی نہیں۔ یعنی میرے سمیت ہر بندہ چاہتا ہے کہ محلہ ٹھیک ہو جائے، میرے بھیڑاں بھرا ٹھیک ہو جان، میری بیوی سسرال ٹھیک ہو جان، میری گلی ٹھیک ہو جائے، میرا ملک ٹھیک ہو جائے، میرا حلقہ ٹھیک ہو جائے، میری مسجد ٹھیک ہو جائے، نمازی ٹھیک ہو جان، ملک ٹھیک ہو جائے، پنجاب ٹھیک ہو جائے۔ لیکن میں جتھے دا جویں جداں میری روٹین چل رہی ہے او دے اندر مینوں کوئی نہ چھیڑے، میں جداں جتھیا او پائیو سب تو پہلے میں ویکھاں، تسی ویکھو، اسی دونوں مل کے ویکھیے کہ میرے اندر 3 کمزوریاں نے، 5 نے، 7 نے، 2 نے، 4 نے، میں آج تو انہاں دی اصلاح شروع کر دیاں تے کیویں کیڑی دی کس ترتیب نال میں اپنے آپ نو ٹھیک کر سکدا، سیٹ کر سکدا، اپنی تربیت کر سکدا، اصلاح کر سکدا ہاں۔ اور سب تو بڑی اصلاح دیاں 2 چیزاں ہیں، ایک نماز ہے، ایک اللہ دا قرآن ہے۔ نماز دی جدو پابندی کرنا گا نا، اور ساڑی زندگی دے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن دے اندر اسی قرآن پاک دی زیارت نہ کیتی ہوئے یا قرآن پاک دی تلاوت نہ۔ اگر رمضان المبارک آ رہے اسی روٹین بنا رہی ہے، پورا پارا نہیں، نصف نہیں، ربع نہیں، چلو ایک رکوع نہیں، ایک صفحہ پڑھ رہی ہے، ایک ورقہ پڑھ رہی ہے، ایک ورقہ نہیں 2 لینا پڑھ رہی ہے، 3 لینا پڑھ رہی ہے، او دا ترجمہ پڑھ رہی ہے، او دا مفہوم پڑھ رہی ہے، حدیث پڑھ رہی ہے، تفسیر پڑھ رہی ہے، یقین جانو اللہ پاک ایسا نور عطا فرمائے گا کہ تسی نہ کہو گے کہ زندگی دے اندر اے جڑے دن آئے نے نا اے اگے مزہ ویکھے ہی نہیں ہے۔ پریشانیاں دے باوجود، تنگیاں دے باوجود اور غریبی دے باوجود تسی سکون دے معراج تے پہنچ جاؤ گے، اللہ دی توحید نال وابستہ ہو جاؤ اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال وابستہ ہو جاؤ نا، گل مکا دی تینڈ کر دیئے نا، توحید دیاں توحید سنان دے رواں گے۔ انج نہیں ذرا پیار نال سجا چکے کو سبحان اللہ۔
استاد جی تواڈے خاتم نے اے جملہ کڑ چھڑے منہ چکے سجا ہاتھ چوکے تے او جننے سارے خطیب بھرا ہیں وہ سارے اے بندے وچ تنگ پی جاندے مولوی سونو نے ہاتھ چوکے کہو سجا چوکے کہو سبحان اللہ کہو او پائیو اے بھی فعلی گواہی ہوندی ہے ٹھیک ہے نا گواہی پی جاندی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم ہیں جی ہاتھ پیر گواہیاں دین گے لہذا سجا چوکی اونچی کہو سبحان اللہ شیخ صاحب نو پتہ لگے کہ جامع محمدیہ سانگلے دے لوگ ذوق والے نے جداں دے بابائے بیٹھے ہو ماشاءاللہ مسجد ہونے تے بھر گئی ہے ہیں جی انی اجے دوند ٹھنڈ نہیں جننے کہ تسی ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو اونچی سبحان اللہ چاہیے دیئے گج کے کہو سبحان اللہ مفتی صاحب اللہ پاس آجے بھی جناب ہولے اونچی کہو سبحان اللہ توحیدیاں توحید سنان دے رواں گے سدھے راہ لوکانوں لاندے رواں گے توحیدیاں توحید سنان دے رواں گے میں کوئی نہیں ہے کہ استاداں دی موجودگی دے اندر یا خطبہ علاقے دے شہر دے بیٹھے نے تے میں واز شروع کر دیاں لمبا چوڑا گھنٹیاں دا تے دساں کہ بھائی میں بھی ایتھے مولوی ہوندا واں تے میں بھی خطیب ہاں تے مینوں بھی تقریر ہوندی یا اپنی خطابت وکھانی یا اپنا آپ منوانا نا 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 دو تین چیزاں بطور خادم ہون دے اے صدارتی جو خطبہ میرے ذمہ میں او عرض کیتی ہیں ٹوٹیاں بجیاں ایویں سبق سنایا استاداں نو تے ہن مکان لگا تے پروگرام اگے چلائیے ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ توحیدیاں توحید سنان دے رواں گے سدھے راہ لوکانوں لاندے رواں گے گل بڑی سنن والی ہے جامع محمدیہ دے اندر آن والا ہر نبی آ کے توحید دسیے جنتانو جان دے رسید دسیے جنتانو جان دے رسید دسیے ہر نبی آکے توحید دسیے جنتانو جان دے توحید رسید دسیے جنتانو جان دے رسید دسیے بھلی ہوئی قومنو سدھے راہ لاندے رواں گے توحیدیاں توحید سنان دے رواں گے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ او دے چ کوئی ہے نہ او کسے وچوں ہے ولم یکن لہ کفوا احد ادا ترجمہ پانچ بھی سن دے سنا دے رہ جانیا قل هو اللہ احد تمہیں اللہ صمد اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا لا الہ الا اللہ دے وے این گواہی کل ملکاں دا بادشاہ ہے تو ہر تیری شاہی باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا جڑا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک اگر ان پڑھ ہے یا بزرگ ہے بینائی دا مسئلہ ہے نظر دا مسئلہ ہے زبان دا مسئلہ ہے دل ویسے سکھدا ہے اے کئی بندے عمرے تے جاندے نے نا شیخ صاحب حالیہ کے ہو کے آئے نے شہین صاحب میں دعا کردا اللہ سارے نو مکے مدینے دی بہارا نصیب فرمائے تے او کئی بندے واپسی آندے نے نا وہ آندے نے مولوی صاحب اتھے جدو حرم دے اندر بندے قرآن پاک لے کے بہ جاندے نے نا تے منزل پڑھ دے نے تے مگن ہوئے ہوندے نے دل بڑا سکھدا ہے کہ اللہ سانو بھی یہ دولت نصیب کر دے لیکن آپ پڑھے جو نہیں آ تے پیارے بھائیو کم از کم قل هو اللہ احد تے پڑھے جے نا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جڑا ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ 10 پاریاں دا ثواب عطا فرمائے گا تے جڑا 2 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ 20 پاریاں دا ثواب عطا فرمائے گا تے جڑا 3 دفعہ قل هو اللہ احد ہیں جی عام نماز والی چھوٹی جی سورہ مبارکہ ہے یہ 3 دفعہ جڑا پڑھ لے اللہ پاک 30 پارے قرآن پاک پڑھن دا ثواب عطا فرما دے ہیں ٹھیک ہے
سلف وچوں کسی دا قول ہے کہ اگر اللہ نال گل کرن تے دل کرے نا تے نماز پڑھ لئی دی، اللہ نال گل کرن تے دل کرے نا تے نماز پڑھ لئی دی، تے جے موڑ بنے ہوئی اللہ ساڑھے نال گل کرے تے پھر قرآن پاک پڑھن لگ جائے تھے۔ نماز اور قرآن انہاں دو چیزوں اپنی زندگی دا گہنا بنا لو، یقین جانو اصلاح بھی ہو جائے گی، تربیت بھی ہو جائے گی، اور بڑے انوار تجلیات توڑے سامنے آن گے، اور اللہ تعالیٰ تو تنہا نہیں چھوڑے گا، قدم قدم تے اپنی رحمت دا ساتھ دے گا تے توڑی رہنمائی فرمائے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا تھا کہ بزرگ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہم نے ان کی تکریم کرنی ہے، تو علماء اکرام کی میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن علامہ ناصر نقوی صاحب نے بھی محبت کا اظہار کیا، اور بڑا سینہ ان کا وسیع ہے اور جس میں بہت سارا مواد موجود ہے، لیکن محبت کا اظہار کرتے ہوئے بڑی مختصر گفتگو کی، اور اس کے بعد سرفراز حیدر صاحب پورے پاکستان میں جاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، لیکن تکریم اور محبت، اور ڈرے ہوئے ہم محبت میں اتنے ہیں کہ 9:30 کا کہا تھا اور ہم 9 بھی نہیں بجنے دے رہے اور چاہ رہے ہیں کہ شیخ کو سنیں۔ یہ شیخ صاحب ہماری محبت ہے، اور جس دن سے لوگوں نے سنا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، ہمارے لیے وہ لمحہ باعث فخر بھی تھا، باعث محبت بھی تھا۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج آپ ہمارے درمیان ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں برکت نازل فرمائے، اور جو سنجیدگی، جو متانت آپ نے اس سٹیج کو دی ہے، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے، اور جو محبتیں آپ نے دی ہیں، جو ہماری شان کو بلند کیا ہے۔ شیخ ہمارے یہاں پہ سید عبدالشکور شاہ صاحب عصری، جامع عصریہ والے ہمارے بزرگ، ہمارے سروں کے تاج مربی محسن، وہ ایک سنجیدگی اور متانت دے کے گئے تھے یہاں پہ۔ میں نے دیکھا اس کو، میں نے ستیانہ بنگلہ میں جب وہاں سے گزرتا تو میں چند لمحوں کے لیے شیخ عتیق اللہ صاحب کو دیکھتا، ان کی مجلس میں بیٹھتا، تو وہ سنجیدگی اور متانت اور وہ محبت ان کے چہرے پہ جو نظر آتی، تو پتہ چلتا کہ اللہ نے ایسے ایسے بزرگ پیدا کیے ہیں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو نہ کوئی بڑا لمبا چوڑا نام، مجھے ایک بار شیخ آئے تھے، ایک موٹیویشنل سپیکر ہمارے شیخ عاطف صاحب، اور مجھے بھی گفتگو کا موقع ملا، اور وہاں پہ عتیق اللہ سلفی صاحب اپنے چہرے کو چھپاتے پھر رہے تھے کہ میری تصویر نہ لے لین، مینو نہ ویڈیو چ لے آن۔ تو اس وقت میں بھی ایسے لوگ، اور پھر پتہ چلا ہر ایک کے واسطے یہ دار و رسن کہاں، جب ان کا جنازہ دیکھا، جب اس جنازے میں شمولیت اختیار کی، تو پھر پتہ چلا کہ اللہ کیسے رتبے دیتا ہے، کیسے مقام دیتا ہے۔ اور جو سنجیدگی تھی، وہ لوگ ستیانہ کے، یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے موحد تھے، وہ ستیانہ کے لوگ ہمیں ہاتھوں پہ اٹھا رہے تھے کہ یہ شیخ کے مہمان ہیں، اور وہ جو محبت اور جو وہ الفت ان کی طرف سے ملی، وہ شہر میں رہنے والے تھے۔ شیخ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ ہمارے پاس ہیں، اور ہمارے اسٹیج کو پھر وہ سنجیدگی اور متانت واپس لا کے دے رہے ہیں۔ ہمارا ڈنکا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی بج رہا ہے، اور کوئی اندازہ ہے شیخ آپ کہاں سے ہیں، آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، آپ کا مین جو نا کہاں کا رہائش کہاں کی ہے آپ کی؟ شیخ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فیصل آباد سے پہلے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہماری محبت سنا ہے آپ نے کیا کہا ہے شیخ نے؟ یہ ہماری محبت۔ میں تحصیل صفدر آباد کا رکن رہا ہوں، میں اس لیے کیا بتایا شیخ نے؟ یہ رتبہ بلند جسے مل گیا سو مل گیا، اور سانگڑے واسطے اپنا کیڑی تحصیل تھی اپنی؟ تحصیل صفدر آباد۔ شیخ میں تحصیل صفدر آباد کا رکن رہا ہوں، ہماری یہ خوش بختی ہے، الحمدللہ کہہ دیجئے، یہ رتبہ اس تحصیل کو ملا ہے، یہ رتبہ اس علاقے کو ملا ہے، لوگ لینے آتے ہیں، یہ دینے آ رہے ہیں، اور ایک وظیفہ دے گئے، ایک اچھا جملہ کہہ گئے تو شان و شوکت مل جائے گی، رفت مل جائے گی، اور آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور جہاں بھی جاتے ہیں اپنا وہاں پہ وجود بتا دیتے ہیں کہ میں آیا ہوں تو کچھ دے کے جا رہا ہوں۔ یہ 9:30 کا ٹائم ہم نے کہا تھا، لیکن شیخ کی محبت ہے، میں اس لیے چند منٹ لے رہا ہوں کہ شاید کوئی 12 اور بھی ڈال جائے۔
مجھے نہیں امید تھی کہ جتنی دھند ہے، اور میں پریشان تھا۔ اقبال شاہین صاحب سے کہہ رہا تھا شیخ کو کہیں وہ جلدی آ جائیں، کہ جب میں گاڑی چلا رہا تھا میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں کس سپیڈ سے جو نا میں سائیاں والا کے پاس سے گزرا ہوں، تو میری سپیڈ کیا ہے، یا میں بھی شیخ صاحب نکلتے ہوئے لیٹ ہو جائیں۔ تو اس میں بھی آپ کا آنا، آپ کی محبت ہے، اور یہ ان کی یہاں پہ موجودگی، یہ ان کا ہمارے پاس آنا، اس کو کھولیے گا نہیں، یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ الحمدللہ کہہ دیجئے گا۔ یہ شیخ آپ کو یہ تحفہ دے رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اس کو پڑھیے گا اور اس کو سینہ بسینہ آگے جائیے، یہی شیخ کا مقصد ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس یہاں پہ آئے تھے احمد آباد میں، آپ کو یاد ہوگا، تو ہماری خوش بختی تھی، کچھ وہاں پہ محبتیں چھوڑ کے گئے، اور ہماری خوش بختی ہے کہ جناب سید عبدالشکور شاہ صاحب کے شہر میں، سید عبد المنان شاہ صاحب کے شہر میں، امان اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب کے شہر میں آج وہ تشریف لائے ہیں، اور ہمیں یہ الفتیں اور محبتیں ان کی طرف سے مل رہی ہیں۔ میرے شیخ صاحب سے یہ بھی محبتیں ہیں کہ میرا تعلق بھی، شیخ میں نے بولنا سیکھا ہے مدینہ مسجد ڈی ٹائپ کالونی سے۔ وہاں پہ قاری منشا صاحب، قاری اسلم صاحب، اور ایک تہجد کے وقت ایک آواز گونجتی تھی، متصل تھے ان کا گھر شیخ صاحب کے ساتھ، شمسل صاحب، قاری شمسل صاحب۔ جب تہجد کی اذان گونجتی تھی تو پورے علاقے میں پتہ چلتا تھا، وہ سرور تھا اس میں، اس اذان میں وہ محبت تھی کہ سننے والے جب آگے بتاتے تھے کہ جناب شمس صاحب کی تہجد کی اذان کیسے گونجتی ہے، اور بڑی محبتیں اس مدرسہ سے، مسجد سے ملی۔ شیخ عبدالعزیز صاحب، میں وہاں پہ طالب علم تھا ایف ایس سی کا، میں نے بی ایس سی آنرز، ایم ایس سی آنرز وہاں پہ رہتے ہوئے کی، تو عبدالعزیز صاحب وہاں پہ آ کے تو وہاں پہ دست دیتے تھے، بے لوث محبتیں اس بزرگ کے چہرے سے، اور اشراق تک، ہم نے فجر کے بعد سے لے کے اشراق تک وہاں پہ بیٹھنا، اور اخلاص، اور وہ جہاں جمعہ پڑھانے والے عبدالحمید صاحب تھے، وہ بھی بے لوث وہاں پہ پڑھاتے تھے۔ یہ جب ایسے اخلاص ملیں گے تو کیوں نہ تفضیل احمد زاہگم صاحب سے اور جناب شیخ محترم سے بزرگ وہاں سے کیوں نہ نکلیں گے۔ الحمدللہ وہ مدینہ مسجد سے نکلنے والی کرنیں آج پورے پاکستان کو اور پاکستان کے باہر کے ایریاز کو منور کر رہی ہیں۔ میں یہ چاہوں گا، یہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو قائم و دائم رکھ، اللہ ہمارے سروں پہ یہ سایہ سنجیدگی والا، مجھے بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کی کمی آ گئی، سنجیدگی والا ہمارے سٹیجوں پہ، اس سنجیدگی کو قائم رکھنے والا، اللہ اس کو سلامت رکھنا، تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہیں۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ کم جو نا ٹائم لیا جائے، لیکن شیخ کا حکم ہے